ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، لیکن ماچس آج بھی سستا ہے۔ یاد رکھیں، آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی۔ برائی برے لوگوں سے نہیں، اچھے لوگوں کے چپ رہنے سے پھیلتی ہے۔ برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے، لیکن جاتا چیونٹی کی پیٹھ پر ہے۔ مگر جاتے جاتے بہت سے فضول اور مطلب پرست لوگوں کو بیٹھا کر لے جاتا ہے۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ دریا نے نہر سے پوچھا، تجھے سمندر نہیں بننا؟ نہر نے پیار سے جواب دیا، بڑا بن کے کھارا ہو جانے سے بہتر ہے چھوٹا رہ کر میٹھا رہا جائے۔ پیسے اور وقت کے درمیان سب سے بڑا فرق، آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، لیکن آپ کبھی یہ نہیں جانتے کہ آپ کے پاس وقت کتنا ہے۔ تقدیر پر شکوہ نہ کریں، انسان اتنا عقل مند نہیں کہ اللہ پاک کے ارادوں کو سمجھ سکے۔ ہم اس بات کا فیصلہ کرنا کیوں نہیں چھوڑ سکتے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلوں میں ہم سے کب رائے مانگی ہے؟ بیوقوف بنے رہو گے تو تعلقات قائم رہیں گے۔ جس دن غلط کو غلط کہنا شروع کیا تو اس دن تعلقات بھی ختم اور رابطے بھی ختم ہو جائیں گے۔ کتا فقیر پر اس لیے بھونکتا ہے کہ لوگوں سے نہیں، اللہ سے مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شکر کرنے والے کبھی غریب نہیں ہوتے اور صبر کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ جب کوئی دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اس بند دروازے پر دستک دے کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ دل کی دوا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، تنہائی کے آنسو، اچھی صحبت اور قیام اللیل ہے۔ درگزر کیا کریں، یہ روح کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ اصل طاقت یہ نہیں کہ انسان سب کچھ سنبھالے رکھے، بلکہ یہ ہے کہ انسان گھٹنے ٹیک کر کہے، یا اللہ میں نہیں کر سکتا لیکن آپ کر سکتے ہیں۔ بس وہیں سے ایمان کا آغاز ہوتا ہے۔ سنو، خدا کی بندی بنو، بندوں کے خدا نہیں۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ جو شخص زندگی کی سختیوں سے پرورش پاتا ہے، وہ اپنا استاد اور شاگرد خود ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود پر بیتے گئے حالات زندگی سے سیکھتا ہے۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے عادی نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے، سب سے پہلے اپنا سکون۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو مرنے سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزارو۔ جو لوگ دوسروں کو برا بنا کر خود اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت ایک ایسا آئینہ ہے جو چالاک سے چالاک انسان کا بھی نقاب اتار دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت آپ کی عزت نفس ہے۔ اس کو کھو کر قارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ دنیا کا بوجھ اپنے دل سے اتار دو، چھوٹی سی زندگی ہے، ہنس کر گزار دو۔ انسان تین ہی اچھے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مر گیا، دوسرا وہ جو پیدا نہیں ہوا، اور تیسرا وہ جسے ہم جانتے نہیں۔ لوگ اس کاغذ کو تو سنبھال لیتے ہیں جس پہ اللہ کا نام لکھا ہو، مگر اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ بستا ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔
خود کو برا کہنے کی ہمت نہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے۔ اپنی انا کی آخری زنجیر توڑ کر دشمن نے بھی مدد کو پکارا تو میں کیا؟ ہمیشہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ علم ایک ایسا خزانہ ہے جو خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے۔ جھوٹ جلد اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کے اوقات کسی کی نہیں ہوتی۔ سیانوں سے سنا تھا کہ پرانے لوگ بہت بھلے ہوتے تھے، ان کو 2 مٹھی محبت دی جاتی تھی تو وہ جواباً عمریں وار دیتے تھے۔ یہ سن کے مجھے بہت ہنسی آئی کہ اب لوگ بہت سیانے ہو گئے ہیں، ان سے محبت کرو تو یہ جواباً محبت نہیں دیتے بلکہ سبق دیتے ہیں۔ ایک مسجد کی دیوار پہ لکھا خوبصورت جملہ، اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی۔ حقیقی اور بے لوث تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ سب سے اچھی چیز جو میں نے کی وہ لوگوں کو بتانا بند کر دیا کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے، منزلوں کو حاصل کرنے والے دیر تک سویا نہیں کرتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمدہ صبر وہ ہے جس میں شکایت نہ ہو۔ تعلق کی مضبوط دیوار کی بنیاد میں ہمیشہ کسی ایک فرد کی انا دفن ہوتی ہے۔ محبت کے قیدی پرندے کھلے دروازے دیکھ کر بھی آزاد نہیں ہوتے۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو پھر وہ اپنے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ صرف رنگوں سے کبھی رس نہیں ٹپکا کرتا، کاغذی پھول پہ تتلی نہیں آیا کرتی۔ بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا الفاظ پڑھتا ہے۔ دل کو صاف کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو، اللہ دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلائے گا۔ ہر مشکل کی دوا میرا اللہ کافی ہے۔